أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترمذی جلد 2 صفحہ 28 حدیث نمبر 484 484. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے پیارے نبی، مکی مدنی آخری نبی، پیارے نبی، آمی نبی کے دلارے نبی، حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی، بے سہاروں کے سہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص، آپ کے اوصاف مبارکہ جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں، وہ ہم سن رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف مبارک، ایک خصوصیت، ایک خاصہ یہ بھی کہ آپ کا نام، کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرش کے پائے پر لکھا ہے، آسمانوں پر لکھا ہے، ہر آسمان پر، جنت کے درختوں پر میرے نبی کا نام لکھا ہے، جنت کے جو محلات ہیں اس پر میرے نبی کا نام لکھا ہے، جنتی حوروں کے سینے پر نام محمد لکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان بھی نام محمد لکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. المستدرک للحاکم، المعجم الاوسط للطبرانی، حدیث نمبر 6498 6498. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آدم علیہ السلام سے لغزش واقع ہوئی تو انہوں نے عرض کی، الہی میں تجھے محمد کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میری مغفرت فرما. ارشاد ہوا، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حالانکہ میں نے تو ابھی ان کو پیدا نہیں کیا. عرض کی، یا اللہ جب تو نے مجھے اپنی قدرت سے بنایا، مجھ میں روح پھونکی، میں نے سر اٹھایا، عرش کے پایوں پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جان لیا تو نے اسی کا نام اپنے نام پاک کے ساتھ ملایا ہوگا جو تجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا. کیا سچ کہا؟ کہ اس نام والا مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. جب تو نے اس کا واسطہ دے کر سوال کیا تو میں نے تیری مغفرت فرمائی. اگر محمد نہ ہوتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میں تجھے نہ بناتا. اور طبرانی نے یہ اضافہ کیا، وہ تیری اولاد میں سب سے پچھلا نبی یعنی آخری نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ جو الہامی کتابیں سابقہ ہیں، توریت، انجیل وغیرہ، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہے، آپ کی خوشخبریاں ہیں، آپ کی بشارات ہیں. چنانچہ ابن عساکر
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور کنز المال حدیث نمبر 32,052 32052، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں ان کے بیٹوں پر مطلع فرمایا، وہ ان میں ایک کی دوسرے پر فضیلتیں دیکھا کیے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ظاہر فرمائی، وہ بھی دکھائی، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں جس پر جو فضیلت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ظاہر فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب سے آخر میں بلند روشن نور ہے۔ عرض کی الہی یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ تیرا بیٹا احمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی اول ہے، یہی آخر ہے، یہی سب سے پہلا شفیع سفارش کرنے والا، اور یہی سب سے پہلا شفاعت مانا گیا۔ سبحان اللہ۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کب؟ شب معراج۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد اعلم علماء تورات سے تھے، یعنی میرے والد جو تھے تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی الہامی کتاب اللہ، اس کے بہت بڑے عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام پر علم اتارا اس کا علم ان کے برابر کسی کو نہ تھا ان کے دور میں۔ میں اپنے علم سے کوئی شے مجھ سے چھپاتے نہیں تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا مجھے بلایا، کہا بیٹے تجھے معلوم ہے میں نے اپنے علم سے تجھے کچھ نہیں چھپایا، 2 ورق ہیں، 2 اوراق ہیں، ان میں ایک نبی کا بیان ہے جس کی بعثت کا زمانہ قریب آ پہنچا، جن کے اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ رہا ہے، میں نے تجھے اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ 2 ورق جو ہیں 2 پیج ہیں، میں نے ایک تاک میں رکھ کے مٹی لگا دی۔ یہ بتا کر وہ انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ فرماتے ہیں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ جو قبول اسلام سے پہلے یہودیوں کے عالم تھے، احبار میں سے تھے، یعنی علماء میں سے تھے، یہود کے علماء میں سے تھے، بعد میں ایمان قبول کیا، اور سبحان اللہ تابعی ہیں آپ، صحابی نہیں۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے تاک کھولا، وہ 2 پیج نکالے، اس میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین لا نبی بعدہ، مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کی پیدائش مکے میں ہے اور ہجرت مدینے کو۔ یہ روایت جو ہے خصائص الکبریٰ میں حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی۔ آپ یعنی امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عاشق رسول ہیں کہ جنہوں نے بیداری کے عالم میں 75 بار 75 ٹائمز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ دلائل النبوہ میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات اتری، انہوں نے پڑھا تو انہوں نے ایک امت کا ذکر پایا۔ عرض کی یا رب، میرے ان لوحوں میں، ان تختیوں میں، توریت کی تختیوں میں نے ایک امت کا پڑھا ہے جو پچھلے زمانے میں ہوگی، مرتبے میں سب سے زیادہ ہوگی، اس امت کو میری امت کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ امت تو احمد کی ہے،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توریت میں میرے نبی کا ذکر ہے, توریت میں ذکر مصطفیٰ ہے, اور آپ کی تشریف آوری سے قبل توریت میں آپ کے اوصاف مذکور ہیں. مثلا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے پسندیدہ بندے ہیں, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت جبھی تو جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, میرے پسندیدہ بندے. تورات میں لکھا, سخت مزاج نہیں, سختی کرنے والے نہیں, بازاروں میں چیخنے والے نہیں, برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں, درگزر کرنے والے, معاف کرنے والے ہیں. ان کی ولادت مکہ پاک میں ہوگی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے. ان کی حکومت شام میں بھی ہوگی, تہبت باندھیں گے, اور ان کے صحابہ قرآن اور علم کے محافظ ہوں گے. وضو میں ہاتھ اور پاؤں دھوئیں گے. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کے خاندان کی مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں, رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا آقا مرحبا. انجیل مقدس جو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی, اس میں میری نبی کا ذکر پتہ کیسے ہے؟ سبحان اللہ. آپ کی عادت مبارکہ, آپ کے مبارک اخلاق کا لکھا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے ملاقات ہوگی آپ سلام میں پہل فرمائیں گے. یاد رکھیے, سلام میں پہل کرنا میرے نبی کا طریقہ. ہم کہیں کہ میری عمر زیادہ ہے, میرا علم زیادہ ہے, میں تو افسر ہوں, میں تو ٹیچر ہوں, میں تو استاد ہوں, میں تو فلاں ہوں, تو میں سلام میں کیوں پہل کروں؟ میں دادا ہوں, میں نانا ہوں, میں چچا ہوں, میں ماما ہوں. نہیں بھائی, سنت یہ ہے کہ سلام میں پہل کی جائے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو بھی سلام میں پہل فرماتے تھے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا, اب بھی کوئی زائر بارگاہ رسالت میں مدینہ پاک میں حاضر ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ سلام کرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے اسے سلام فرما چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کی بعثت مبارکہ کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو مبارک کا ذکر ہم نے سنا. ابرو مبارک کے درمیان میں ایک رگ تھی. وہ رگ کیسی تھی؟ سبحان اللہ. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال فرماتے نا, اس وقت وہ رگ ابھر جاتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا بھی ہم ذکر ساتھ ساتھ سنتے ہیں, تو آج اس رگ ہاشمی, سبحان اللہ, رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام اعلی حضرت نے پیش کی. اللہ تعالیٰ محبوب کا سچا عشق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.